کل سے آپ نے انرجی بہت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ جو زور ہے ہم نے یہاں اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے. قادیانیوں کو اپنے عشق و محبت کا ثبوت دینا ہے. ذرا ٹھیک ٹھاک جاندار انداز سے جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر. دیکھو میں نے بالکل اس آواز کو زور سے پہنچانے میں کوئی کنجوسی نہیں کی. اسی طرح جواب چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. مولانا محمد الیاس کھنہ. بیٹھ جاؤ بھائی، کوئی کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائیں سارے ساتھی. الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ ترا سوتے چہروں پہ نور آیا. بجھے چہروں کا زنگ ترا سوتے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان یہ ہے، ہمیں صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو نبی ماننا ضروری ہے تو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. آخری نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بعد کوئی شخص اگر دعوی نبوت کرے تو وہ لا شک کافر ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ بن مریم وفات پا چکے ہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ زندہ نہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ عیسیٰ بن مریم نازل نہیں ہوں گے. آپ کو آخری نبی ماننے کا معنی یہ ہے لا نبی بعدی، کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. جو پہلے سے پیدا ہیں، جو پہلے سے پیدا ہیں، حضرت عیسیٰ اگر وہ نازل ہوں وہ لا نبی بعدی کے خلاف نہیں ہیں. اس لیے اپنے عقیدے کو سمجھنا از حد ضروری ہے. میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں 2 آیتوں پر بات کروں گا اور ایک حدیث مبارک پر بات کروں گا. نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی نبوت کی وسعت اس آیت کریمہ سے سمجھیں کہ جب مشرکین مکہ نے ضد اور عناد پہ اترتے ہوئے حرم مکہ میں یہ بات اللہ سے کہی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر دین محمد سچا ہے ہم سے آسمان پر پتھر برسا. ان پر پتھر برسنے چاہیے تھے لیکن ان پر آسمان سے پتھر نہیں برسے. تو مشرکین مکہ سینہ تان کے چل سکتے تھے، صحابہ سے کہہ سکتے تھے اپنے خدا سے کہو ہم پر پتھر برسائیں. اللہ رب العزت ان پہ عذاب نازل نہ کرتے.
اور صحابہ کو ان کو عذاب نہ دینے کی دلیل نہ دیتے تو صحابہ کے سر شرم سے جھک جاتے. اللہ رب العزت نے ان کو عذاب نہ دیا، اس کی وجہ اور دلیل اصحاب پیغمبر کو دی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ قیامت تک دین کو غالب رکھیں گے، اسلام کو غالب رکھیں گے، مسلمان کو غالب رکھیں گے. لیکن غالب رکھنے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے غالب آنا دلیل سے اور ایک ہے غالب آنا سے. ہمارا اور سمجھتے ہیں قرآن بات اور کرتا ہے. مسجد امام ایک ہے، مقتدی اس کے 100 ہیں. وہ مسجد کے امام بھی متفق نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نماز نہ پڑھائیں، ہم آپ کو امام نہیں رکھنا چاہتے. مولانا فرماتے ہیں میں حافظ نہیں ہوں، میں قاری نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، کوئی میری مالی اخلاقی کمزوری ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم آپ کو امام نہیں رکھتے. یہ 100 بندے ہیں، ان میں سے بڑا نماز پڑھائے گا. تم 100 میں کوئی حافظ ہے، کوئی تم 100 میں قاری ہے، کوئی تم 100 میں عالم ہے، 100 میں سے کسی کی داڑھی ہے. کہ ہم نے کہہ دیا آپ نماز نہیں پڑھاؤ گے. امام کو مصلی سے اٹھا کے پیچھے کرتے ہیں. غیر حافظ، غیر قاری، غیر عالم مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے. لوگ کہیں گے امام صاحب ہار گئے ہیں. توجہ رکھیں، لوگ کہیں گے امام صاحب ہار گئے ہیں. امام ہارا نہیں، امام جیتا ہے. لوگ غالب آئے ہیں طاقت میں، امام غالب آیا ہے دلیل میں. اسلام ہر دور میں غالب ہوگا دلیل کے ساتھ اور کبھی مغلوب ہو جائے گا طاقت میں. دلیل سے غالب آنا اور ہے اور طاقت سے غالب آنا اور ہے. توجہ رکھیں، میں نے اپنے پورے وقت میں اپنی بات ختم کرنی ہے. جتنا منٹ مجھے ملا ہے میں نے 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں جانا. توجہ سے بات اب سمجھیں. مقتدی غالب آئے ہیں طاقت میں، امام غالب آیا ہے دلیل میں. اللہ نے صحابہ کو دلیل دی تاکہ مشرک ان پر اعتراض نہ کر سکے. فرمایا توجہ رکھیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مشرکین مکہ نے کہا اگر یہ دین محمد برحق ہے ہم سے آسمان کو پتھر برساؤ. اللہ نے فرمایا اس لیے پتھر نہیں برسائے وانت فیہم، میرے محمد ان میں آپ موجود ہیں، اس لیے ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کا ہم نے پتھر کا عذاب نہیں برسایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بات توجہ سے سمجھ لیں. اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے جب نبی کی مجرم قوم کو عذاب دینا چاہیں تو نبی کا جو دائرہ نبوت ہے اس سے نبی کو باہر نکال لیتے ہیں، نبی کی مجرم قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، حضرت نوح کو جودی پہاڑ پر پہنچایا، قوم کو ہلاک کر دیا ہے. حضرت شعیب کی قوم پہ عذاب آیا، انہیں مدین سے نکالا، قوم کو ہلاک فرما دیا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، انہیں بستی سدوم سے نکالا ہے، قوم پہ عذاب آیا ہے. نبی جس قوم کا نبی ہو اللہ اس دائرے نبوت سے نبی کو نکالتے ہیں اور پھر مجرم قوم کو ہلاک فرما دیتے ہیں. پر میں میرے پیغمبر ان میں آپ موجود ہیں، ہم ان کو عذاب کیسے دیتے؟ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے حضور مکہ سے مدینہ چلیں گے، اب تو ان میں نہیں ہے، عذاب جانا چاہیے تھا. اب انت فیہم کا جواب دیں گے اس
اس کا مطلب جب تک آپ زمین پر ہیں اللہ نے نبی کو مکہ سے عرش پہ بلایا. آپ کہیں گے اب تو نبی زمین پر بھی نہیں ہے, اب ان پہ عذاب آ جانا چاہیے تھا. آپ جواب دے لیں گے انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک نبی اس جسم سے دنیا میں ہے مجرم قوم پہ اجتماعی عذاب نہیں آتا. حضور نے دنیا کو چھوڑ دیا, آپ اس زندگی سے برزخ میں چلے گئے ہیں, اب ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ بات توجہ سے سمجھنا, نبی کی قوم کو عذاب دینے کے لیے خدا کا ضابطہ یہ ہے جب تک نبی دائرے نبوت میں ہو اللہ نبی کی مجرم قوم کو ہلاک نہیں فرماتے. نبی کو دائرے نبوت سے نکل لیتے ہیں تو مجرم قوم پہ ہلاک عذاب آ جاتا ہے. میرے محمد کی مجرم قوم پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے پیغمبر مکہ میں ہے مجرم قوم پہ عذاب تب بھی نہیں ہے. آپ مدینہ میں ہیں مجرم قوم پہ عذاب تب بھی نہیں ہے. آپ فرش پہ ہیں مجرم قوم پہ عذاب تب بھی نہیں ہے. آپ عرش پہ ہیں مجرم قوم ہلاک تب بھی نہیں ہے. آپ اس جہان پہ ہیں مجرم قوم ہلاک تب بھی نہیں ہے. آپ کا جہان بدلا ہے مجرم قوم کو ہلاک تبھی نہیں فرمایا. اس کی وجہ مجرم قوم کو ہلاک تب کرنا ہے جب نبی کو دائرہ نبوت سے نکالنا ہے. میرا محمد مکہ کا نبی ہے, مدینہ کا نبی ہے, فرش کا نبی ہے, عرش کا نبی ہے, اس جہان کا نبی ہے, اس جہان کا نبی ہے. قیامت تک نہ حضور نے دائرہ نبوت سے باہر جانا ہے نہ مجرم قوم پہ اجتماعی عذاب آنا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میں دو لفظوں میں بات کہنے دو. ہمارے محمد مکہ سے لمکہ کے نبی ہے, ہمارے محمد زما سے لا زما کے نبی ہے. اس زمین کو مکہ کہتے ہیں, عرش کو لا مکہ کہتے ہیں, اس جہان کو زما کہتے ہیں, برزخ کو لا زما کہتے ہیں. زما کا معنی ٹائمنگ ہے, یہ ٹائمنگ کا سسٹم دنیا میں ہے. سیکنڈ سے منٹ بنتے ہیں, منٹ سے گھنٹے بنتے ہیں, گھنٹوں سے دن بنتا ہے, دن سے ہفتے بنتے ہیں, ہفتے سے مہینہ بنتا ہے, مہینہ سے سال بنتے ہیں, سال سے صدیاں بنتی ہیں. لیکن یہ موت تک ہے, موت کے بعد ٹائمنگ کا نظام نہیں ہے. میرے دوست زمین کو مکان کہتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس, یہ کعبہ مکان ہے, عرش مکان آخر ہے, اوپر کوئی مکان نہیں ہے. میرے مکمل مکہ کے نبی ہے, لا مکہ کے نبی ہے, حضور زما کے نبی ہے, لا زما کے نبی ہے. میں دنیا بھر کے قادیانیوں کو یہ دعوت فکر درد سے دینا چاہتا ہوں. آپ اللہ کے لیے غور کرو کہ نبی آئے گا تو مقام میں, تو نبی آئے گا تو زمان میں. خدا نے ہمارے محمد کو نبوت دے کے مکان و لا زما پہ, مکان و لا مکہ پہ, زمان و لا زما پہ نبوت کے دروازے بند کر دیے ہیں. ہمارے محمد کی نبوت اتنی وسیع ہے, نہ کوئی مقام بچا ہے, نہ لا مقام باقی ہے, نہ زمان باقی ہے, نہ لا زمان باقی ہے. ہمیں قرآن بتا رہا ہے. ہمارے پیغمبر کی نبوت میں وسعت دیکھیے. میں اس آیت کو ختم کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تمہیں دھوکہ یہ دیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کچھ کہتا ہے, عالمی مجلس والے کچھ کہتے ہیں, قرآن کچھ کہتا ہے, مسلمان کچھ کہتے ہیں. ہم نے کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ کالی قرآن کو دیکھیے. یہی بات قریانی بھی کہتا تھا, یہی بات آج جاوید خامدی بھی کہتا ہے. کچھ کفر اس کے تھے, کچھ ایمانیہ اس کی بھی ہے. کالج میں بیٹھ کے تقریر کی جا رہی ہے. کالی قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ, عیسیٰ ہم تجھے موت دیں گے اور تجھے اٹھا لیں گے. پہلے موت کی بات کی ہے, پھر اٹھانے کی بات کی ہے. یہ مولوی کہتے ہیں نہیں جی پہلے اٹھایا ہے اور پھر موت دیں گے. جب اللہ نے اٹھایا پہلے ہے, موت بعد میں دینی ہے, تو اللہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے یا عیسیٰ انی رافعُکَ ومتوفیکا. یہ متوفی پہلے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں کہتا ہوں تھوڑا سمجھنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ان میں بنیادی چیز وہ پسند شان نزول اور بیک گراؤنڈ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اللہ بند میں بات کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہے, باہر یہودیت کی فوج کھڑی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ یہودی مجھے مارنا چاہتے ہیں, یہ پکڑیں گے قتل کر دیں گے, میری حفاظت فرمائیے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے, ذرا اس کو سمجھنے سے پہلے میں بس منظر بیان کرنے لگا. میں آپ کے جناب میں ختم نبوت کے مرکز آیا, مجھ پہ پگڑی کوئی نہیں ہے, میری گرفتاری کی آرڈر کوئی نہیں ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہنے لگا بھائی مولانا
میں جناب نگر آ جاؤں گا, میں بیان بھی کروں گا, لیکن مجھے پولیس کہہ رہی ہے ہم تمہیں گرفتار کریں گے. مجھے کہتے ہیں نہیں, ہم نے بلایا ہے, ہم واپس پہنچائیں گے, ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے, ہمارے ذمے آپ کو بچانا ہے. لیکن مولانا آپ کیسے بچائیں گے؟ اس گیٹ پہ پولیس کھڑی ہے, اس گیٹ پہ پولیس کھڑی ہے, اس گیٹ پہ پولیس کھڑی ہے. مجھے مولانا اللہ وسائل صاحب فرماتے ہیں مولانا یہ پیچھے دروازہ تو دیکھے نا, اس کا مطلب یہ تھا ہم یہاں سے نکال لیں گے. آپ اس پس منظر میں قرآن کی آیت کو سمجھو. عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں بند ہے, باہر یہودیت کی فوج کھڑی ہے, اے اللہ میری حفاظت فرما, جو مجھے مارنا چاہتے ہیں. اللہ فرمائے انی متوفی کا, یہ تجھے مار نہیں سکتے, موت تو ہم نے دینی ہے, یہ تجھے مار نہیں سکتے, موت تو اللہ, مجھے پورا یقین ہے, لیکن ہر طرف یہ فوج ہے, میں کیسے بچ کے جاؤں گا؟ پھر میں رافع کو الیہ, ہم اٹھا لیتے ہیں, ہم اٹھا لیتے ہیں. اب بتاؤ متوفی کا پہلے کہنا چاہیے تھا, رافع کا بعد میں کہنا چاہیے تھا. اس بدبخت کو یہ بھی نہیں پتا کہ متوفی پہلے کہنا ہے, رافع کا بعد میں کہنا ہے. اس میں الجھن کی بات کیا ہے؟ میں تیسری آخری بات کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے, نہیں وہ نازل ہوں گے. یہ بے ایمان نازل نہیں ہوا, یہ پیدا ہوا ہے. نازل ہونا تو تب مانے جب اس کی ماں چراغ بی بی کے مکان کو آسمان مانے, پھر ہم کہیں گے یہ اترا ہے. یہ اترا نہیں, یہ تو نکلا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نمبر 1 عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے, نام عیسیٰ ہوگا, ماں مریم ہوگی, اس کا نام غلام ہے, ماں ان کی چراغ بیوی ہے. پھر میں جب وہ آئیں گے حکماً عادرا, نمبر 1 وہ حاکم ہوں گے, اس کی زندگی غلامی میں گزری ہے. نمبر 2 وہ عادل ہوں گے, یہ جھوٹ بولتا تھا, پیسے لے کے حرام خوریاں کرتا تھا, اپنی بیوی اور بچوں سے اس بے ایمان نے کبھی عدل کیا. فرمایا یکسرن الصلیبہ, وہ صلیب کو توڑیں گے, یقتلن الخنزیرہ, خنزیر کو قتل کریں گے. عیسائیت کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ عیسائیت کی خدمت کر رہا تھا. فلا یورثن علیہ المال فلا یقبل, مال اتنا عام ہوگا کہ کسی کو لینے کی حاجت نہیں ہوگی. یہ در در کے مانگتا پھرتا تھا. توجہ رکھنا, یہ اللہ کے نبی نے حج کی علامتیں بیان فرمائے اور ساتھ آخر میں فرمایا ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ, عیسیٰ میری قبر پر آئیں گے, یا محمد کہیں گے تو میں محمد جواب بھی دوں گا, میں محمد جواب بھی دوں گا. ان میں سے کوئی نشانی آپ دیکھ لیجئے, اپنے نبی کو دیکھ لیجئے. میں نے خلاصہ عرض کیا, نمبر 1 ہمارے نبی کی نبوت کی وسعت, مکہ سے لا مکہ کے نبی, زما سے لا زما کے نبی. نمبر 2 شبہ کا جواب دیا, متوفی کا پہلے کہنا چاہیے, رافع کا بعد میں کہنا چاہیے. نمبر 3 ہمارے پیغمبر نے حضرت عیسیٰ بن مریم کی علامتیں بیان فرمائی, اس علامت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. مرزے کے بیٹے نے ایک مرتبہ بدبختی کی, یہ دمشق گیا اور کہا یہ مینار ہے جہاں سے عیسیٰ نے آنا ہے, سیڑھی کھولو میں اوپر جانا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں آنا ہے, یہ کہتے ہیں نہیں میں نے جانا ہے. کیسی علامت حضور کی بیان کی جا رہی ہے اور کیسے بدبختی مقدر بن رہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے ورکر بن کے ہمارا مال اور جان قبول فرمائے اور اپنی زندگی اس پر لگانے کی توفیق عطا فرمائے.